بغداد کے مضافاتی علاقے میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نیک دل، عبادت گزار اور بااخلاق نوجوان یاسر اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ یاسر بچپن سے ہی دین کی روشنی میں پرمان چڑھا۔ اس کی صبح قرآن پاک کی تلاوت سے شروع ہوتی اور رات اللہ کے ذکر کے ساتھ ختم ہوتی۔ گاؤں کے لوگ اسے اس کی ایمانداری، خوش اخلاقی اور دینداری کی وجہ سے بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یاسر کے والد ایک محنتی کسان تھے جنہوں نے ساری زندگی رزق حلال کمایا تھا۔ اگرچہ مالی حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، مگر دلوں میں سکون اور چہروں پر اطمینان ہوتا۔ یاسر بھی والد کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا اور ساتھ ساتھ گاؤں کی مسجد میں مولوی صاحب سے دینی علم حاصل کرتا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ بڑا ہو کر عالم دین بنے اور لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے کی دعوت دے۔ ایک دن گاؤں میں ایک قافلہ آیا جو شہر سے آیا تھا۔ قافلے میں موجود تاجر وہاں سے نوجوانوں کو اپنے ساتھ شہر لے جانا چاہتے تھے تاکہ وہ ان کے کاروبار میں مدد کریں۔ بدلے میں انہیں رہائش، تنخواہ اور ترقی کے مواقع دیے جانے کا وعدہ کیا گیا۔ گاؤں کے کئی نوجوان فوراً تیار ہو گئے، مگر یاسر نے جلدی کرنے کے بجائے اپنے والد سے مشورہ کیا۔ والد نے دعا دی اور نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا، شہر ضرور جاؤ، مگر کبھی جھوٹ، فریب یا حرام کی طرف قدم نہ بڑھانا۔ ہمیشہ سچ پر قائم رہنا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ یاسر شہر پہنچا۔ وہاں کی چمکتی سڑکیں، بلند عمارات اور دنیاوی رونقیں دیکھ کر حیران رہ گیا، مگر جلد ہی اس نے سمجھ لیا کہ ان چمک دمک کے پیچھے حرص، حسد، جھوٹ اور فریب چھپا ہوا ہے۔ اس نے اپنی سادگی اور دیانت کے ساتھ کام شروع کیا اور تاجر بھی اس کی ایمانداری سے متاثر ہونے لگا۔ کچھ دنوں بعد تاجر نے یاسر کو ایک خاص کام سونپا۔ اس نے کہا، یاسر، ہمیں کچھ مال شہر سے باہر لے جانا ہے، تمہیں بس اسے خاموشی سے لے جانا ہے۔ کچھ ٹیکس بچ جائے گا، فائدہ تمہیں بھی ہوگا۔ یاسر نے فوراً پوچھا، کیا یہ کام قانون کے مطابق ہے؟ کیا یہ شرعی لحاظ سے درست ہے؟ تاجر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ دنیا ہے، یہاں تھوڑا بہت تو چلتا ہے، اگر ہر بات میں دین کو لے آؤ گے تو کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ یاسر نے نہایت نرمی سے کہا، میرا ایمان ہے کہ جو رزق اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہے